الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے سچ بولو اور بحث سے بچو۔ اخلاقی خوبیوں میں سے ایک خوبی سچ بولنا اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ یہی ایک مسلمان کا امتیاز ہے۔ اس کی تصدیق کچھ یوں ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں ہو سکتا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے پھر دریافت کیا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں۔ اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ایمان کی تو خیر شرط ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ سچ بولنا بھی لازم ہے۔ اسی لیے اسلام میں سچائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کوئی ایسی بات کہے جو ایمان کے مرتبے سے گری ہوئی ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119 میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور صرف سچوں ہی کے ساتھ رہو۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کہ وہ سچائی کو پوری طرح نہ اپنائے اور جھوٹ سے پرہیز نہ کرنے لگے، چاہے وہ مذاق اور جھگڑے ہی میں کیوں نہ ہو۔ سچ ایک اچھی عادت ہے اور اس کے مقابلے میں جھوٹ ایک خراب عادت ہے۔ اس لیے سچائی کی تلقین کی گئی ہے اور جھوٹ سے مکمل پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے نتائج ہمیشہ افسوسناک ہوتے ہیں۔ اول تو جھوٹ اپنے پیروں پر نہیں چلتا، اس لیے عموماً ایک جھوٹ بولنے کے لیے بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اگر کہیں وہ بات کھل جاتی ہے تو شرمندگی ہوتی ہے اور آئندہ کے لیے اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے۔ اس موقع پر اگر آپ اس گڈریے کے لڑکے کی کہانی دہرا لیں جو تاریخی حیثیت میں بہت عام ہے اور بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ بیچارہ ہنسی ہنسی میں جھوٹ بول کر بھیڑیے کا لقمہ بن گیا۔ بار بار کے جھوٹ بولنے سے اس کا اعتبار ختم ہو گیا اور اس کا انجام الگ خراب ہوا۔ یہ حکایت صداقت کے اعتبار سے خواہ کس بھی درجے کی ہو، لیکن اس میں ایک شک نہیں کہ سبق آموز ضرور ہے کہ جھوٹ بولنے کا نتیجہ برا ہوتا ہے اور ہمیشہ اس سے نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ کسی بڑے آدمی کا قول ہے کہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر آدمی جھوٹ سے بچ جائے تو بہت سے عیبوں سے خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کی خدمت میں ایک نوجوان مرید ہونے کے خیال میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے اندر شراب نوشی، زنا، چوری اور جھوٹ بولنا بہت سے عیوب پائے جاتے ہیں۔ آپ مجھے اپنا بنا لیجئے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی عیب میں نہیں چھوڑوں گا۔ بزرگ نے فرمایا، بھائی تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے کہ تم اچھے بن جاؤ، ہم تمہیں کسی عیب کے چھوڑنے کے لیے نہیں کہیں گے، البتہ ہمارے کہنے سے یہ وعدہ کر لو کہ جب یہاں آؤ تو سچ بولا کرو۔ نوجوان اس بات پر راضی ہو گیا اور وہ اپنے گھر واپس چلا گیا، اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا، لیکن وہ ان برائیوں کا عادی تھا۔ چنانچہ اپنے اپنے وقت پر اس کے سامنے شراب پینے، جوا کھیلنے اور چوری کرنے کی بات یاد آئی۔ اس نے شراب پینی چاہی، مگر دل میں سوچا کہ شراب پیوں گا اور میرے مرشد دریافت کریں گے، سچ بولنا پڑے گا، اس سے بہت شرمندگی ہوگی۔ شرمندگی کا خیال آتے ہی اس نے
شراب پینے کا ارادہ ترک کر دیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ اسی طرح جوا کھیلنے اور چوری کرنے کو دل چاہا، مگر وہی معاملہ پیش آیا اور تھوڑے ہی دن میں وہ ایک نیک آدمی بن گیا۔ آدمی کے وقار کا انحصار بیرونی معاملات پر کم اور اپنے ہاتھوں کی کمائی پر زیادہ ہے۔ آپ سچ بولتے ہیں، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آتے ہیں اور معاملات میں، کاروبار میں، لین دین میں سیدھے سچے ہیں تو لوگ آپ سے آپ کی عزت کرنے لگیں گے۔ عزت کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود آپ کے عمل سے پیدا ہوگی۔ مکے کے لوگوں کی بات آپ کے سامنے ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن اور ہر وقت آپ کی مخالفت میں پیش تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو صادق کہتے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ آپ سے زیادہ سچا آدمی ہمارے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کو شاعر کہتے تھے، وہ آپ کو کاہن کہتے تھے، وہ آپ کو مجنون کہتے تھے کو بھی تیار تھے، مگر وہ آپ کو جھوٹا کہنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ چنانچہ جب دعوت اسلام بلند ہوئی تو دنیا کے حکمرانوں کے پاس بھی دعوت نامے بھیجے گئے۔ قیصر روم کے دربار میں جب قاصد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا تو اس وقت اتفاق سے ابو سفیان، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، وہاں موجود تھے۔ قیصر نے انہیں بلوایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کیے۔ قیصر نے پوچھا، کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت جھوٹ بولنے کا تجربہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کبھی نہیں۔ قیصر نے سوال کیا، اس نے کبھی جنگ میں اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کبھی نہیں۔ قیصر نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو یقیناً وہ پیغمبر ہے۔ اس گفتگو میں وہ اعتراف ہے جسے سچائی کی قوت کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ سوال کرنے والا ایک کافر بادشاہ ہے اور جواب دینے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن۔ مگر سچائی کی روشنی ایسی تیز ہوتی ہے کہ مخالفت کے دبیز پردے بھی اسے روک نہیں سکتے اور دشمنوں کی زبان بھی آخر اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ بولنے سے آدمی منافق شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا۔ نمبر 1، وہ شخص جو امانت میں خیانت کرے۔ نمبر 2، جب کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، عہد و پیمان کرے تو اس کو توڑ ڈالے۔ اور نمبر 4، لڑے تو شرافت کی حد سے گزر جائے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 جو بات رکھی، آپ نے کہا بولو تو سچ بولو۔ نمبر 2 کہا کہ وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3 کہا کہ امانت میں پورے اترو۔ نمبر 4 اور بدکاری سے پرہیز کرو۔ نمبر 5 آپ نے فرمایا بد نظری سے بچو۔ اور نمبر 6 ظلم سے ہاتھ روکو۔ دیکھیں ان 6 باتوں میں جن کے بدلے جنت ملنے والی ہے، سچ بولنے کا عمل سر فہرست بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی سچ بولنے کو اپنا عمل بنا لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت ہی نہیں سناتے بلکہ ضمانت دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میری تقریر کا عنوان ہے سچ بولو اور بحث کرو تو بحث نہ کرو، تو آئیے اس پر بھی میں اور آپ تھوڑی روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں۔ بحث میں جیت بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ میل ملاپ اور محبت کی جیت نہیں ہوتی بلکہ غصہ و نفرت پیدا کرنے والی ہوگی۔ اپنے دلائل سے تم اپنے مقابل کو چپ کرا سکتے ہو، لیکن اس کی مہربانی اور نیک نیتی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے عقل مندوں
کا کہنا ہے کہ بحث سے ہمیشہ ہر جگہ اور ہر قیمت پر پرہیز کرو۔ تم دعوت حق کے امین ہو، تمہارا کام دوسروں تک اپنی بات پہنچانا اور ایک عظیم مقصد کی طرف انہیں مائل کرنا ہے، نہ کہ جھگڑا اٹھانا اور نفرت دلانا۔ اس لیے کام کا آغاز اس طریقے سے کرو کہ علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ مخاطب چاہے کس وجہ سے تمہاری بات نہ مانے، لیکن یہ تصور لے کر ضرور اٹھے کہ تمہارے طریقہ دعوت، انداز گفتگو اور طرز تکلم اس سے اچھا ہے۔ بعض اوقات شخصیت کا غرور اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات پر جمع رہے، چاہے بعد میں یہ احساس ہو کہ میں غلطی پر تھا، لیکن یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب بحث کا پہلو اختیار نہ کیا گیا ہو اور مخاطب کی باتیں صبر و کشادت دلی سے سنی گئی ہو۔ ہر آدمی اس بات کو آسانی سے قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے جس کے پیچھے محبت، آشتی اور انکساری کا جذبہ کار فرما ہو۔ گفتگو پسندیدہ ڈھنگ سے کی جائے، انکساری سے اپنی رائے کو پیش کیا جائے اور طعن و تشنیع سے احتراز کیا جائے تو کٹر سے کٹر آدمی کو اپنا ہم خیال بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے رئیسوں نے آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا اور ان کی دعوت سننے سے انکار کر دیا۔ انہی میں عبدیہ لیل نہایت تندخو اور ترش مزاج شخص تھا۔ ہجرت کے بعد وہ اپنی معیت میں ایک وفد لے کر مدینہ منورہ آیا اور مسلمان ہونے سے پہلے اپنی شرطیں پیش کی۔ یہ شرطیں آپ لوگ سنیں گے تو ہنسیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بحث نہیں کی بلکہ نرمی سے سمجھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 برس تک ہمارے بت لات کو نہیں توڑا جائے گا۔ اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ ہمیں نماز سے دور رکھا جائے۔ پھر کہنے لگے ہمارے لیے سود کے لین دین کی گنجائش چھوڑ دی جائے اور زنا و شراب کی اجازت دے دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید ان کے اور اسلام کے بیچ میں اور خلیج ہو جاتی، لیکن داعی حق کو معلوم تھا کہ ان چیزوں سے ان لوگوں کا صدیوں سے تعلق ہے۔ آہستہ آہستہ چھٹے گا۔ جس راہ پر وہ لوگ برسوں سے چل رہے تھے اس پر وہ واپس لوٹنا اتنا آسان نہ تھا۔ جو رسم و رواج ان کی طبیعت میں راسخ ہو چکے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے ان کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولنے کا پورا موقع دیا۔ جبرن و قہرن انہیں رائے بدلنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ جب ان کے دل کا غبار نکل گیا تو اسلام کی دعوت پیش فرمائی جس سے ان کو قبول کرتے ہی بنی۔ ان کے دل کی رنجشیں اور کدورتیں کافور ہو گئی، یہ اس لیے کہ ان سے بحث نہیں کی گئی۔ فوراً احکام کی تعمیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، اپنی بات منوانے پر اصرار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بتوں کو ہمارے ہاتھوں سے منہدم نہ کرائیے۔ یہ بات مان لی گئی اور انہدام کا کام ابو سفیان بن حرب کو سونپا گیا اور جہاد کی شرکت میں ڈھیل دی گئی۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، سب مسلمان ہو گئے۔ وہ ذہنیت جو پہلے اندر سے مان نہیں رہی تھی، وہ سلیقہ مندی اور ہمدردانہ رویے سے متاثر ہو کر اسلام سے متفق ہو گئی۔ یاد رکھیں، کسی کے ہمدردانہ رویے سے ہم تبھی محروم ہوتے ہیں جب فہم و فراست کو دھکا دے کر بات کی جاتی ہے۔ پہلے دن بے سوچے سمجھے جب کسی کے خیال کی تردید کر دی اور اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی رائے کو بدل دے تو اپنا ایڑی چوٹی کا زور مخالفت میں لگا دے گا اور اس کے دل میں جذبہ جنگ و جدل پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر ایمان رکھتا ہے اور برسوں سے اس چیز سے چمٹا ہوا ہے، چاہے وہ غلط ہے یا درست۔ وہ جلدی اس سے علیحدہ ہونے کو تیار نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ ہم نے اگر جلدی کی اور اپنی رائے اس پر لادنے کی کوشش کی تو وہ الٹا چلنے پر مجبور ہو جائے گا۔
جب تم اپنے خیالات کو دوسروں کے حلق میں اتارنا چاہتے ہو تو دوسروں کی بھی تو یہی تمنا ہوگی۔ اب اگر تم نے ان سے سبقت لے جانے کی کوشش کی تو ان کے دل میں بغض و حسد کا جذبہ ابھر آئے گا اور پھر تمہارے لیے ان کو اپنا ہم خیال بنانا مشکل ہو جائے گا، خصوصاً غیر مسلم حضرات جہاں صدیوں سے سیاسی تعصبات کن کھجورے کی طرح دل و دماغ سے چمٹائے ہوئے ہیں اور مذہبی اختلاف کی رسا کشی ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ آپس میں لوگ مناظرے کے میدان میں بھی کس و بل دکھاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکے، لیکن تمہارے سامنے کسی کو نیچا دکھانے کی بات نہیں ہے، نہ کسی کے مناظرے کے اکھاڑے میں ہار مان لینے سے تمہارا کام چلتا ہے، بلکہ نیکی پھیلانے کا سوال ہے۔ اس کے لیے بصیرت اور محبت کو کام میں لانا چاہیے جس کے ذریعے دلوں میں نفوذ کیا جا سکتا ہے۔ اشتعال انگیزی، بیکار کی کٹ حجتی اور بحث و مباحثہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ مخاطب بھی اگر کوئی ٹیڑھا رویہ اختیار کر لے تو تمہیں نرم اور ٹھنڈے جذبے سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، نفرت نہ پیدا کرو۔ نفرت کا عمل نہ تمہارے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی دوسروں کے لیے۔ ایک دور اندیشی کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ تبلیغ دین کے سلسلے میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایک شہر میں پہنچے اور وہاں قیام کرنا چاہا۔ اس شہر میں پہلے ہی کافی فقیر موجود تھے۔ ان کی آمد سے وہ لوگ بہت پڑھنے لگے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بزرگ یہاں آئے، چنانچہ انہوں نے مل جل کر ایک پیالہ دودھ سے لبالب بھر کر درویش کی خدمت میں بھیجا، جس سے بظاہر استقبال منظور تھا، لیکن باطن میں یہ مطلب تھا کہ یہاں کسی دوسرے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ بزرگ تاڑ گئے اور ایک پھول توڑ کر دودھ بھرے پیالے میں رکھ کر لوٹا دیا، جو ان بابتن لوگوں کا جواب تھا کہ بھائی ہمارا وجود تو پھول کے مانند ہے، اور جس طرح پھول کے وزن سے پیالے کا دودھ گرنے نہیں پایا، اسی طرح ہمارے قیام سے تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس سے ان لوگوں کو تسلی ہو گئی اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اگر وہ درویش سے بحث کرتے تو وہ لوگ بھی بحث کرتے، کٹ حجتی پر اتر آتے اور ان کا وہاں ٹھہرنے دیتے، مگر جب بحث و مباحثہ چھوڑ کر دوسرا رویہ اختیار کیا گیا تو دونوں کو ہی تسلی ہو گئی۔ بحث کرنے سے صرف ایک فریق کی جیت ہوتی، مگر مہربانی اور نیک نیتی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ قاعدہ ہے کہ بحث جتنی طول پکڑتی ہے اتنی ہی ضد کو بڑھا دیتی ہے، جس سے دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے اور تعصب کو تقویت ملتی ہے۔ ایک یہ کہ آدمی دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور اپنے عیبوں کو بھی ہنر سمجھنے لگتا ہے، یہ اس سے بھی خراب بات ہے۔ اگر کسی کو اس کی غلطیوں پر متنبہ کرنا ہی پڑے تو سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے بات نکالو۔ دراصل کوئی آدمی اپنی غلطیاں سننا نہیں چاہتا۔ تم بھی اسے پسند نہیں کرو گے کہ کوئی تمہاری غلطیوں کی تمہارے منہ پر نشاندہی کرے۔ ایسے ہی اپنے مخاطب سے اگر یہ کہو کہ تم پتنگ باز ہو، آوارہ ہو، تمہارے اندر فلاں عیب ہے، تم عیب جوئی کرتے رہتے ہو اور تمہاری یہ حرکتیں ناپسندیدہ ہے، تو تمہاری دعوت سے پہلے ہی تم سے دور ہو جائے گا، کبھی تمہاری آواز پر کان نہیں لگائے گا۔ لیکن اگر تم اس سے اس طرح بات کی ہوتی، میرے بھائی میں کبھی ایسا ہی تھا، میری بہن میرے اندر بھی یہ برائیاں تھی، ان باتوں کو بڑے انہماک سے میں کیا کرتی تھی، مگر یہ کوئی مفید مشغلہ تو نہیں ہے، میں ان دلچسپیوں میں بہت کچھ کھو چکی ہوں، آخرکار ان
عالمین کو خیر آباد کر دیا، میری زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اب موجودہ حالات سے میں بہت مطمئن ہوں کہ میں نے ایک اسلام کی زندگی گزار رہی ہوں۔ اس قسم کی گفتگو سے اس پر اثر پڑنا لازم ہے۔ اس میں اعتراف شکست کے ساتھ ساتھ نیک نیتی کا جذبہ ہے۔ وہ یقیناً سوچ لینے پر مجبور ہو جائے گا کہ آدمی سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، مگر اپنے آپ کو بے قابو نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ غور و فکر کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ تمہاری کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی پھل گدرا گیا ہے تو ضرور وہ ایک دن تمہاری جھولی میں گرے گا۔ یہ ان زیادہ نما الفاظ کا اثر ہوگا جن کے ذریعے تم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف اس کے سامنے کیا تھا۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی غلطیوں کا اعتراف اور بحث و مباحث سے پرہیز کرنا ہی کامیابی کی طرف ایک قدم ہے۔ اس کا تجربہ ہم خود آس پاس اپنے اطراف و اکناف اکثر دیکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی دعوت جبھی اتار سکتے ہیں جب ان سے بحث کے بجائے سلیقہ مندی سے بات کی جائے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، ہم تمام کو بڑوں کی عزت کرنے والے بنائے، ہم تمام کی غلطیوں کو معاف فرمائے، بحث و مباحثے سے ہمیں بچنے والے بنائے، الہ العالمین ہمیں جھوٹ سے سخت نفرت کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔